الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ یا خدا یا پروردگار یا رب ذوالجلال یا رب دو جہاں یا رب کعبہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آدمی کو وقار میرے خدا نے دیا، بے شک خاک کو اعتبار میرے خدا نے دیا، دھڑکنوں کو قرار میرے خدا نے دیا، ارے ایک مانگا ہزار میرے خدا نے دیا، ایک مانگا ہزار میرے خدا نے دیا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج ایک بار پھر اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اور میرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس ذکر خیر کا پرچار کرنے کے لیے اور خصوصاً بالخصوص اپنے نبی کے فرمان کو مانتے ہوئے جشن عید غدیر کی اس مبارک محفل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم مولا علی پاک کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بے شک اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی ہر سنت کی تابعداری کرے اور اسے زندہ رکھنے کی اپنی بھرپور کوشش کرے۔ ہماری خوش قسمتی کہ گوشہ درود کی آج اس مبارک محفل میں جناب محترم آل نبی اولاد رسول انتہائی محبتوں بری شخصیت، محب اہل بیت، مولا علی پاک کے نام پہ جھومنے والی شخصیت، اور کیوں نہ ہو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق میرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم سے ہے، جن کا تعلق میرے پیارے مولا علی پاک کے خانوادہ سے ہے۔ دل کی عطا گرائیوں سے جناب محترم آل نبی اولاد علی جناب محترم پیر سید سرور حسین شاہ صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے انتہائی پیارے، انتہائی محبتوں بری شخصیت جو اس وقت ہری پور میں، اپنے علاقے میں، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، اور جہاں تک بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول اور مودت اہل بیت کی شمع روشن کیے جا رہے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی سید عامر علی شاہ صاحب سے ہے، اور ان کے ساتھ تمام جملہ احباب، سادات کرام اور میرے گوشہ درود کی جتنے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم کو اچھے طریقے سے اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے علی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جہاں میں ناز کی خوشبو بکھیرتی گزرے، واہ، گوشہ درود کا یہ حوالہ ہے، یہ پہچان ہے۔ بے شک جہاں میں نعت کی خوشبو بکھیرتی گزرے، اللہ، تمہارے ذکر میں آقا یہ زندگی گزرے۔ جب کبھی کوئی حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے ہیں گزرے، پتہ بتاتی تھی خوشبو کہ پتھر کو یوں تراشا مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر اپنے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ میرے نبی کا جہاں سے بتاتی تھی خوشبو ادھر سے ہے گزرے، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اور پولیس رات میں فقط وہ اس لیے آئیں گے کہ ان کے سامنے ان کا ہر ایک امتی گزرے، اور یہ بتلا دیا نبی نے علی کو سند دے کر، یہ بتلا دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بتلا دیا نبی نے علی کو سند دے کر، جو کرے تجھ سے محبت وہ جنتی گزرے، جو کرے تجھ سے محبت وہ جنتی گزرے، یا علی جو کرے تجھ سے محبت وہ جنتی گزرے۔
جو کرے تجھ سے محبت وہ جنتی گزرے۔ اللہ رب العزت یہ محبتیں اور یہ مودتیں ہم سب کو ہمیشہ نصیب رکھے۔ آمین۔ انہی محبت اور اسی عقیدے کو آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی پیاری آواز کے مالک، انتہائی اعلیٰ شخصیت کے مالک، اور وہ کہتے ہیں نا کہ نعت پڑھنا تو بہت مشکل کام ہے، نعت لکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ انتہائی محبتوں اور محبت بری عقیدتوں کے ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا جناب محترم محمد عامر ارسلان صاحب کو کہ آپ کی مہربانی کہ آپ اتنی مصروفیات کے باوجود ہماری گوشے درود کا حصہ بنے ہیں۔ جناب محترم علی رضا بھائی اور نجیب اللہ سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے ہر دلیل عزیز نقیب محفل، اور اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح پکڑا ہوا ہے، جناب محترم زین برادران بھی موجود ہیں، تو میں ملتمس ہوں کہ عامر ارسلان صاحب کو دعوت کے لیے جناب محترم راجہ زین بھائی دعوت دیں، بلکہ علی رضا بھائی کو دعوت دیں۔ جی علی رضا بھائی کو دعوت دیں کیونکہ انہوں نے